Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آليتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اور قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ غرور میں ہیں اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، پھر وہ چیخنے پکارنے لگے لیکن وہ وقت خلاصی کا نہیں تھا۔ ان کو تعجب ہوا اس بات پر کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، اور کافر یہ کہنے لگے کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے بہت سے معبودوں کے ایک معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے۔ ان میں سے سرداران یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ ہم نے یہ گزری ہوئی قوموں میں اور ملتوں میں نہیں سنا ہے، یہ تو صرف ایک من گھڑت بات ہے۔ سورہ صافات کے بعد اب یہ سورہ صاد کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ صاد مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں میں 3 باتوں کی تعلیم خصوصی طور پر ہوتی ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسالت یعنی اللہ کے نبی کا اقرار کرنا اور نبی ماننا، اور آخرت یعنی مرنے کے بعد جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے حساب کتاب کے لیے، اس دن پر یقین رکھنا۔ ان تینوں باتوں کی خصوصی طور پر اس میں تعلیم ہوتی ہے۔ یہ سورہ صاد ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صاد جو لفظ ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی قرآن میں بہت سی جگہوں پر جو ایسے الفاظ آئے ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد۔ انہی میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے صاد۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کا مفہوم حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اور نہ اللہ نے اس کا مفہوم کسی کو بتایا ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، لیکن آپ نے مصلحتاً پھر کسی کو نہیں بتایا۔ حقیقت یہ ہے
کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا مفہوم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ بقیہ جتنی اور باتیں ہوتی ہیں وہ انسان اپنے علم کی وسعت کے مطابق اس سے کچھ چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جیسے صاد سورہ کا نام ہے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ صاد یہاں پر اسی لیے کہا گیا کہ یہ سورہ ہے، اس کا نام صاد ہے۔ بعض نے کہا کہ جیسے والقرآن ذی الذکر آگے قرآن کریم کی قسم کھائی گئی ہے، ویسے لفظ صاد بھی جو ہے ایک قسمیہ لفظ ہے، اللہ نے لفظ صاد کے ذریعے بھی قسم کھا لی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صاد یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا۔ بعض نے آگے تھوڑا اور بڑھا کر کہا کہ وصدق محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بیان فرمایا۔ صاد اگر کہا جائے دیکھا جائے تو یہ ایک اعتبار سے ایسی آواز ہے جو گونجتی رہتی ہے، جو آواز نکالی جائے اور جائے اور واپس پھر پلٹ کر آ جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کہیں پر ایسی جگہ آپ حال میں ہوں یا پہاڑوں کے درمیان ہوں، آپ چیخیں، آواز نکالیں تو آواز پلٹ کر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو قرآن ایک ایسا کلام ہے اللہ کا کہ ہمیشہ یہ کلام گونجتا رہتا ہے، لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یہ پلٹ کر ہم کو نصیحت کرتا رہتا ہے، اس کی آواز جو ہے گونجتے رہتی ہے، آواز بازگشت ہے۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جو مانتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہے اچھی بات کی، اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو یہ قرآن مقابلے کی دعوت دیتا ہے، آ جاؤ مقابلہ کرو۔ تو جس کی شامت آئی ہوتی ہے وہ قرآن کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا کہلائے، چاہے وہ ڈائریکٹ وہ کفر پر اپنے قائم ہو، شرک پر قائم ہو، پھر قرآن کی مخالفت میں آ جائے، جیسے کہ آج کل کوئی تیاگی بڑا چیخ رہا ہے۔ تو جو بھی قرآن کی مخالفت میں آتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے نہیں چھوڑتا ہے، اسے برباد کر دیتا ہے۔ قرآن کا مفہوم ہماری سمجھ میں نہ آئے یہ ہمارا قصور ہے، لیکن اپنے قصور کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن ہی غلط ہے۔ قرآن غلط نہیں ہے، قرآن ایک سچی کتاب ہے، اللہ کا سچا کلام ہے، یہ نصیحت کے لیے آیا ہوا ہے، اس لیے فرمایا والقرآن ذی الذکر، کہ قرآن کی قسم جو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ عقیدے کی نصیحت کرتا ہے، توحید کی نصیحت کرتا ہے، تمام احکام کی نصیحت کرتا ہے، تمام تعلیمات سے یہ سکھاتا ہے، تمام جس سے انسان سیدھے راستے پر آ جائے اور برائیوں سے بچ جائے، ان تمام چیزوں کی یہ کیا کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کفر پر قائم ہوتے ہیں تو وہ مخالفت پر آ جاتے ہیں اور وہ اس سے ٹکر لینے پر آ جاتے ہیں۔ جس دن سے یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا اس دن سے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، اس دن سے مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقابلہ نہیں ہوا، لوگ آئے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اپنے اپنے کلام بھی پیش کیے، لیکن آخر میں ہمت ہار گئے اور تھک ہار کے یہ کہہ کے بیٹھ گئے کہ بھائی جیسا کلام کوئی نہیں پیش کر سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ قرآن کا کوئی لفظ بدلنا، تبدیل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ایک حرف بھی کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چینج کر سکے، بدل سکے۔ ایک حرف یعنی الف لفظ ہے، کہیں پر اگر کسی لفظ کے ساتھ الف بھی جوڑ دیا، کہیں پر جیم اللہ نے لکھ دیا، کہیں پر میم اللہ نے لکھ دیا ہے، تو ایک لفظ بھی کوئی سوچے کہ ہم اسے تبدیل کر دیں تو ایک لفظ بھی تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، زبر زیر کے تبدیل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی نقطہ تبدیل کرے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے اسے ہر اعتبار سے محفوظ فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو وہ کر لیں۔
آج رشیا اور یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، دونوں عیسائی ہیں، دونوں کرسچن ہیں، لیکن جنگ بہرحال چل رہی ہے۔ ایک دور میں یہ سب جو ہے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، آج آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ یہی رشیا آج بھی وہاں پر بہت سختی ہے، مسلمانوں پر بہت تشدد ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ وہاں پر قرآن کا نام لینا بھی جرم تھا، قرآن کا نام لینا بھی جرم تھا۔ اگر کسی کے پاس قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی مل جائے، کسی کے زبان سے قرآن کی کوئی آیت سنائی پڑ جائے، پڑھتا وہ دکھائی پڑ جائے، تو اس کی بھی گردن ماری جاتی تھی، پورے خاندان کی گردن مار دی جاتی تھی۔ اس دور میں بھی اللہ رب العزت نے وہاں پر قرآن محفوظ رکھا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ کیسے کرتا ہے۔ لوگ مخالفت کرتے ہیں، ہر دور میں ہوا ہے اور ہوں گے۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، یہاں پر جو کہا گیا ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ جو لوگ کفر پر قائم ہیں وہ قرآن کی مخالفت میں اور غرور میں وہ پڑے ہوئے۔ اور رشیا میں یہی ہوا تھا۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کیسے سکھایا؟ حافظ صاحب کو کھیتوں میں بھیج دیتے تھے، حافظ صاحب کو کھیتوں میں بھیج دیا، وہ 4-6 بچوں کو لے کر کھیت میں چلے گئے، اور بچوں کے ہاتھ میں کھرپا ہے نا، یا کھیتی کا جو بھی اوزار سامان ہو وہ موجود ہے۔ یہ سب بچے مزدور کی شکل میں پرلا اٹھائے ہوئے، جھولا اٹھائے ہوئے اور جھولا لیے ہوئے اور کدال یا کلہاڑی یا کیا بولتے ہیں جو کچھ بھی لیے ہوئے، وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کھیتوں میں، اور اس کے بعد وہاں پر حافظ صاحب ان کو قرآن سکھاتے تھے۔ اور جب یہ معلوم ہوتا کہ جیسے فوج آ رہی ہے یا کوئی غیر آدمی آ رہا ہے، چلو یہ کام کرو، چلو یہ کرو، تم وہ کرو، تم یہ گھاس کرو، تم یہ نہ کرو، ان کو وہ کرائے۔ یہ ایک پاکستانی شخص وہاں پر پہنچا، مسجد میں اس نے پتہ لگایا تو معلوم مسجد میں تالا لگا ہوا، نہ اذان ہو سکتی ہے نہ نماز ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کسی طرح کھلوایا، اذان دی، تو لوگوں نے کہا کہ لگ رہا کوئی شخص آ گیا، اس کی آج شامت آ چکی ہے۔ خیر وہ پردیسی تھے، ان کے ساتھ تشدد نہیں ہوا، انہوں نے اذان دی اور نماز پڑھی۔ پھر لوگوں سے پوچھا کوئی مسلمان ہے؟ معلوم ہے پوری بستی مسلمانوں کی ہے۔ آپ لوگ کے پاس قرآن ہے؟ نہیں قرآن۔ آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ گھر میں قرآن ہے؟ نہیں رکھ سکتے۔ تو نے کہا پھر آپ لوگ مسلمان ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن ہے آپ کے پاس، پھر آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ ان کو گھر میں لے گئے، ان کے مہمان نوازی کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا قرآن جو رکھے ہوئے تھے کھول کے دکھایا، کہا کہ اب میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کسی کو کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے، ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے قرآن کی ایک آیت کہیں سے پڑھی تو جس بچے سے پوچھ رہے ہیں وہیں سے شروع، جس جگہ سے پوچھ رہے ہیں وہاں سے شروع۔ معلوم ہوا کہ اگر انہوں نے کہا پڑھو بیٹا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اب اگر اسے ٹوک نہیں رہے، روک نہیں رہے، تو وہ جا کر من الجنۃ والناس پر رکے گا۔ اب یہ حیرت میں یہ کیسے ہو گیا؟ کہا یہاں اس طرح کی سختی ہے تو ہم لوگ اپنے دین کو ایسے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو مخالفت کرنے والے کریں گے، لیکن اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے۔ ہمارے آپ کے بس کی نہیں کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ ہاں اگر اس کی حفاظت میں ہمارا حصہ ہو جائے تو یہ ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، ورنہ ہماری ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ اپنے قرآن کے اپنے کلام کی حفاظت خود بخود کر لے گا۔ تو جو لوگ مخالفت میں ہیں اللہ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو سن لیں کہ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے دین کی مخالفت کی، نبیوں کی مخالفت کی، اور ٹکراؤ انہوں نے پیدا کیا، مقابلے کی انہوں نے کوشش کی، تو ہم نے ان سے پہلے نہ جانے کتنے قوموں کا ہلاک کر دیا ہے، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ فنادوا، وہ سب چیختے رہے، چلاتے رہے، مجھے کوئی بچا لے، مجھے نجات دے دیجئے، اب ہم ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ اب ہم ایمان لے آ رہے ہیں، حامان نے کہا ہم ایمان لے آ رہے ہیں، فلاں نے کہا ہم ایمان لے آ رہے ہیں۔ نہیں، وقت ختم ہو چکا۔ فنادوا ولا تحین مناس، اللہ نے کہا اب میرا مقابلے کا وقت آ گیا ہے، اب ہم تم سے انتقام لینے پر آ گئے ہیں، تو اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جب تک اللہ عذاب نہیں بھیجتا ہے تب تک موقع پورا ہے کہ جو سنبھلنا چاہے سنبھل سکتا ہے، جو توبہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، جو مخالفت پر آخری حد تک آ جاتا ہے تب اللہ رب العزت پھر اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے پھر جب وہ اپنی فوج بھیجتا ہے، پھر وہ جو بھی فوج بھیج دے اسے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی بچاؤ نہیں۔
قبیلہ قریش اور عرب کے لوگوں کو تعجب ہوا کس بات پر کہ ایک شخص ان کے یہاں پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوان ہوا، شادی ہوئی، بچے بھی ہوئے، 40 سال کی پختہ عمر تک وہ شخص پہنچ گیا، نہایت نیک پارسا، کبھی کوئی برائی اس کے اندر نہیں دیکھی گئی، دنیا نے ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارا، سب نے ان کو صادق اور امین کہا، دیانتدار اور سچا کہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نبی بنایا گیا ہے، تب انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے۔ 40 سال تک ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، ایک آدمی نے بھی نہیں کہا، چاہے وہ دوست ہو اور چاہے وہ دشمن رہا ہو، بلکہ یہ مثال موجود ہے آپ کی سیرت طیبہ میں، یہ باقاعدہ کیا بولتا ہے مثال موجود ہے کہ جو دشمن بھی اگر کہیں سفر پر جاتا اور اس کو اپنا سامان حفاظت کے طور پر، امانت کے طور پر رکھنا ہوتا تو کہتا محمد سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے، وہیں جا کے رکھ کے آؤ۔ تو دشمن بھی آپ کے پاس امانت رکھ کے جاتا، اتنا اعتماد تھا کہ دشمنی ہم سے رکھیں، ہم مخالفت پر ہیں، سب کچھ صحیح، لیکن محمد کے پاس اگر ہم نے کوئی امانت رکھ دی ہے تو جب بھی ہم لینے جائیں گے محمد بالکل ویسے وہ چیز ہم کو واپس کر دیں گے۔ اتنا اعتماد تھا، اتنا دیانتدار انسان، اتنا دیانتدار شخص، اتنا بڑا سچا شخص، کیا نبوت کے سلسلے میں وہ جھوٹ بول جائے گا؟ لیکن لوگ کی عقل ہے مت ماری ہوئی تھی، عجیبو تعجب کر پڑے، انجاؤ منذر منہم کہ انہیں میں سے ایک شخص جو ہے رسول بن کر آ گیا۔ فوراً کافروں نے کہہ دیا ھذا ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا بھی ہے، جادوگر بھی ہے۔ جادوگر اسی لیے کہا کہ قرآن جیسا کلام وہ کبھی پیش نہیں کر سکے، اور قرآن جو بھی سنتا چونکہ ان کی زبان تھی، تو جب ان کی زبان ہے تو جو بھی زبان میں جو فصاحت، بلاغت، سلاست، مٹھاس، جو کچھ بھی ہے وہ ہر چیز محسوس کرتے تھے اور اس کا مفہوم اچھی طرح وہ سمجھتے تھے، تو فوراً ان کی زبان سے نکلتا تھا، ان کا دل کہتا تھا، ان کا دماغ کہتا تھا یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ تو بڑے بڑے اشعار لکھنے والے، عمدہ سے عمدہ کلام پیش کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کا عجیب انداز ہے کہ اس جیسا تو کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا، پھر بھی جھوٹا جادوگر کہہ ڈالا۔ پھر انہوں نے ایک موقع پر کہا اجعل الآلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینا شروع کی اور فرمایا کہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ جو تم نے بہت سے معبود بنا لیے ہیں، 360 بت جو ہے کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور دیگر بہت سے بت ہر جگہ موجود ہیں، یہ جو تم نے مختلف بنا لیے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف ایک ہے۔ یہ جو تم نے کہا کہ یہ بارش کے رب ہیں، یہ رزق کے رب ہیں، یہ فلاں کے رب ہیں، یہ بیماری دینے والے ہیں، یہ شفا دینے والے ہیں، یہ فلاں کام کرنے والے ہیں، یہ مختلف اعتبار سے جو تم نے رب مانے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، صرف ایک رب ہے جو ساری چیزوں پر قادر ہے۔ اس پر ان کو تعجب ہوا، کہنے لگے عجیب بات ہے، یہ ایک انسان پتہ نہیں کون سا آ گیا کہ سارے معبودوں کو ایک معبود بنا ڈالا، سارے لوگ معبودوں کی صفات کو ایک معبود کے اندر ساری صفات داخل کر دی کہ یہ بس یہ معبود ہے، بقیہ کوئی نہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ ہوتا تھا ان ھذا لشیء عجیب، یہ عجیب بات ہے۔ لیکن جب وہی عجیب بات بے نظیر ہو جائے، بے مثال ہو جائے کہ اس کا نمونہ ملنا مشکل ہو جائے، مل ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ عجیب سے پھر عجاب ہو جاتا ہے۔ وہی ہے قرآن، کیا قرآن کا نمونہ مل نہیں سکتا ہے، قرآن بے مثال ہے، قرآن بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کی نظیر، اس کا نمونہ، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ سرداران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جمع ہوئے، اور یہ تقریباً 25 لوگ جمع ہوئے، جن میں ولید بن مغیرہ بھی اور ابو جہل اور فلانا ڈھماکہ جتنے تھے یہ سب جو ہے جمع ہوئے، اور آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا، کہا بیٹے یہ دیکھو تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں، یہ تم سے کچھ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ انہوں نے کہا بس ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ہمارے معبودوں کو ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہم کو ہمارے معبودوں کے حال پر چھوڑ دو، ہم اپنے معبودوں سے خوش ہیں، ہمارے معبودوں کی توہین تم مت کرو، برائی مت کرو، ہم تم کو تمہارے معبود کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
چچا سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک بات کہوں، بس صرف ایک بات، اگر یہ لوگ مان لیں تو پورا عرب ان کا مطیع فرما بردار ہو جائے گا، پورا عجم ان کا مطیع فرما بردار ہو جائے گا، یعنی پوری کائنات کے لوگ ان کے مطیع فرما بردار ہوتے چلے جائیں گے، صرف ایک بات یہ مان لیں۔ تو نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے کہ پورا عرب ہمارے ماتحت ہو جائے، ہمارا مطیع فرما بردار ہو جائے، تو ایک نہیں، جیسے ہم 10 بات ماننے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس یہی کہہ لو، پھر دیکھو کیسے پورا عرب تمہارا مطیع فرما بردار ہوتا ہے۔ اس پر سب وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلِيَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ کہہ کے اٹھ کے بھاگ کھڑے۔ سارے سرداران اٹھے اور چل رہی ہے، کہہ رہے بھائی چلو چلو یہاں سے چلو، اپنے معبودوں پر جمے رہو، اپنے معبودوں کے عقیدے پر قائم رہو۔ یہ تو محمد ایسی بات پیش کر رہے ہیں جس کے پیچھے کوئی غرض ہے، کوئی مقصد ہے۔ پھر مقصد بھی بعد میں ان لوگوں نے اپنا واضح کیا کہ مقصد یہ کہ دھیرے دھیرے لوگ محمد کی بات مان لیں، پھر محمد کی حکومت قائم ہو جائے۔ ان هذا لشيء يراد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے آئے تو اس وقت بھی ان لوگوں نے یہی کہا تھا، ان هذا لشيء يراد، کیونکہ تقریباً 7 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ کتنے لوگ ایمان لے آئے تھے؟ صرف 39 لوگ۔ کتنے؟ 7 سال تک کہہ لیجیے، صرف 39 لوگ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو یہ 40ویں شخص تھے۔ جب یہ ایمان لے آئے تو اسلام کو طاقت ملی، قوت ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ ابو جہل اور عمر میں سے جس سے اسلام کو فائدہ ہو جائے پروردگار اس کو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ نے عمر کے حق میں قبول فرما لیا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو جو صحابہ دار ارقم میں پہاڑی کے پیچھے جا کر چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان جیسے قبول کیا تو انہوں نے زوردار نعرہ لگایا، اللہ اکبر، پوری پہاڑی گونج اٹھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب نماز دار ارقم میں خفیہ طریقے سے نہیں ہوگی، اب کیسے ہوگی؟ اب نماز کعبے کے اندر ہوگی، اب کھلا ہوگی، دیکھتے کون روکتا ہے۔ چنانچہ تمام لوگوں کو لے کر عمر رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے اور کھل کر نماز پڑھی۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا محمد یہی چاہتے ہیں، ان ھذا لشیء یراد، محمد یہی چاہتے ہیں کہ سب ان کے بعد گزار ہو جائے اور سب ان کے مطیع فرما بردار ہو جائے اور محمد کی حکومت قائم ہو جائے۔ لو، عمر جیسا لاڈلا، عمر جیسا دلیر اور بہادر، عمر جیسا یہ شخص انسان وہ بھی محمد کا تابع دار ہو گیا تو اور لوگ بھی اگر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب محمد کی حکومت قائم ہو گئی، چلو جی یہاں سے چلو، نہیں تو سب میں عملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ چنانچہ کہتے ہوئے سارے سرداران بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے قرآن کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس طرح تو پچھلی بھی امتوں میں نہیں سنا ہے، جو امتیں گزر چکی ہیں کہ اس کے پاس اس طرح کلام دھیرے دھیرے اتر رہا ہو۔ ان کے بارے میں تو ہم نے یہ سنا تھا ان کے پاس پورا کلام ایک ساتھ آیا، ایک ساتھ نازل ہوا۔ اور یہ محمد کہتے ہیں کہ آج میرے پاس 2 آیتیں نازل ہوئیں، آج میرے اوپر 1 آیت نازل ہوئی، آج میرے اوپر 5 آیتیں نازل ہوئیں، آج میرے اوپر 1 سورہ نازل ہوئی۔ یہ کون سا ہے کہ روزانہ ایک پھر 10 دن بعد، پھر 15 دن بعد، پھر 1 دن بعد، پھر 3 دن بعد، یہ روزانہ جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کہیں پر جاتے ہیں، اپنا لکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کو گڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ہاں اس میں تک بندی ہو گئی ہے تو اللہ کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ لو یہ میرے اوپر کلام نازل ہوا ہے۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان ھذا الا اختلاق۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سچا کلام ہے، یہ میرا نازل کردہ کلام ہے، اور اس کے ماننے والے کے لیے کامیابی، نہ ماننے والے کے لیے ناکامی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کا سچا تابعدار بنا دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔